کی تلاوت اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جملہ نفسانی شیطانی خواہشات سے، حملوں سے اور ہر قسم کے ناگہانی حادثات، آفات اور ولیات سے اپنے فضل، اپنے کرم، اپنے رحمت اور اپنی عنایت کے صدقے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ محفوظ رکھے اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ اس وقت دنیا کے اندر دو چیزیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہو چکی ہیں۔ پہلے نمبر پر اللہ وحدہ لا شریک کے دین متین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے علم دین کا حاصل کرنا یہ اشد ضروری اور فرض عین ہو چکا ہے۔ جہالت کی گمراہیوں نے، اندھیروں نے انسانی اقدار کو پامال کر کے رکھ دیا ہے۔ انسان اپنی عظمت، وقار، عزت اور بلندی سے گر کر پستیوں میں جا چکا ہے اور اپنی اصل قدر، عظمت اور شان کو بھلا بیٹھا ہے۔ یہ اندھیرا صرف علم سے ہی دور ہو سکتا ہے، اور وہ بھی دنیاوی علم نہیں بلکہ اللہ وحدہ لا شریک کے محبوب کی شریعت مطہرہ کا علم ہے، دین متین ہی کا علم ہے، جو اس وقت اس روئے زمین کو ظلم و ستم اور اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اس وقت دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی واحد ذریعہ نجات ہے۔ اس وقت صرف اور صرف شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی واحد نظام میں اصلاح اور عدل و انصاف کا سبب ہو سکتی ہے۔ تو پہلے نمبر پر جو اس وقت کا تقاضا ہے اور اشد ضرورت ہے ہماری، وہ ہے علم دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ کے دین متین کو، اس کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے اس وقت تمام امت پر، تمام اسلامی ممالک پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کی تاریخی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے، ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے، مظلوم کی مدد کرنے کے لیے، کفار کا غلبہ توڑنے کے لیے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے اس وقت امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ اور اسلامی جہاد کا طریقہ اس طرح اختیار کیا جائے کہ مسلمان دنیا بھر کے کفار کو اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت دیں۔ جو کافر اسلام قبول کر لیں انہیں عزت اور تکریم حاصل ہوگی، اسلام قبول نہ کریں تو انہیں مسلمانوں کی ریاست میں جزیہ اور ٹیکس ادا کرنے پر رہنے دیا جائے گا، اور اسے قبول کر لیں تو انہیں مسلمانوں کی طرح مکمل عدل و انصاف دیا جائے گا۔ یہ بھی نہ مانیں تو پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی زمین سے فتنہ و فساد کو ختم کرنے اور اسلامی نظام کو نافذ کرنے کے لیے ان سے جہاد کیا جائے گا۔ میرے مالک کا ارشاد ہے، ارشاد باری تعالیٰ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ
سورۃ الانفال کی 39 نمبر آیہ مبارکہ ہے، اور ان کفار سے جہاد کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ فساد باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے۔ قرآن و سنت میں جہاد کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ پروردہ آغوش نبوت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، یعنی والمعنى فضل الغدوة والروحة في سبيل الله خير من النعم الدنيا كلها، ومحتمل أن المراد أن هذا القدر من الثوب خير من الثواب الذي يحصل لمن لو حصلت له الدنيا وأنفقها في سبيل الله۔ مرقات شریف میں 3772 نمبر پر یہ روایت موجود ہے، یعنی دن کے ابتدائی یا آخری حصے میں ایک مرتبہ راہ خدا میں نکلنے کا ثواب دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ دوسرا، اگر کسی کو پوری دنیا مل جائے اور وہ اسے راہ خدا میں خرچ کر دے، دوسری طرف کوئی مسلمان دن کے ابتدائی حصے یا آخری حصے میں ایک مرتبہ جہاد کے لیے نکلے تو اس کا انعام پوری دنیا خرچ کرنے والے کے اجر سے زیادہ ہوگا۔ یہ صحیح بخاری شریف میں 2792 نمبر پر روایت موجود ہے۔ جہاد سے متعلق رب کریم نے دل نواز ارشادات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرور فرامین مسلمان کا جذبہ آسمان کی بلندیوں سے بھی اونچا کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرانے والے دور فاروقی کے مجاہدین کے جذبات ایسے تھے کہ اپنے تو اپنے، بیگانے بھی ان کے جذبہ جہاد کو خراج تحسین پیش کرتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب مسلمان رومیوں سے جہاد کر رہے تھے تو رومی فوجی مسلسل پسوا ہو رہے تھے، تو شاہ روم نے خط میں مقامی حاکم پر برہمی کا اظہار کیا اور اس کو ڈانٹ پلائی کہ تمہارے سورسز کدھر گئے، تمہاری طاقتیں کدھر گئیں، تمہاری فوج کدھر گئی، ہمارا پیسہ برباد کر دیا تم نے، ہماری سلطنت کا سر تم نے نگوں کر دیا، ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ اس کمانڈر نے آگے جو جواب میں لکھا قبلہ وہ قابل سماعت ہے، وہ خط کے جواب میں لکھتا ہے، واللہ انہم علی قلتہم وضعفہم اقوا واشد منا علی کثرتنا وقوتنا ان الرجل لواحد منہم لیعدل مئۃ رجل منا۔ ہماری تعداد کثیر ہے، ہمارے پاس جنگی طاقت کا سامان بہت زیادہ ہے، اسلحہ ہمارے پاس سب سے زیادہ ہے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد بھی تھوڑی ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی بہت کم ہے، لیکن اللہ کی قسم وہ ہم سے زیادہ طاقتور اور مضبوط ہیں۔ محمد عربی کا ایک سپاہی ہمارے 100 فوجیوں کے برابر ہے۔ یہ روم کا کمانڈر لکھ رہا ہے۔ یہ جو جذبہ ایمان ہمارے اندر ہے، اللہ کا قرآن، اس کا نور، حضور کا فرمان جو ہے، حضرت یہ 100 کافروں پر بھاری ہے۔ 100 کافر ایک جگہ ہو، ایمان والا ایک جگہ۔ پھر اس نے جو بات لکھی جو قابل توجہ ہے، اس نے وجہ بیان کرتے ہوئے مجاہدین اور اپنی افواج کا جو تقابل پیش کیا، اس نے کہا وَذَلِكَ أَنَّهُمْ قَوْمٌ الْمَوْتُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَحَدِهِمْ مِنَ الْحَيَاةِ يُقَاتِلُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ وَهُوَ مُسْتَقْتِلٌ يَتَمَنَّى أَلَّا يَرْجِعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَلَا بَلَدِهِ وَلَا وَلَدِهِ۔ مسلمان زندگی سے زیادہ شہادت کو پیار کرتا ہے، مسلمان زندگی سے زیادہ شہادت کو پیار کرتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک جان دینے کے لیے لڑتا ہے، اور ہر ایک کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے وطن اور بیوی اور بچوں کے پاس واپس نہ جائے، وہیں پہ شہید ہو جائے، وہیں پہ جام شہادت نوش کرے۔ اور کہتا ہے وَنَحْنُ قَوْمٌ نَكْرَهُ الْمَوْتَ وَنُحِبُّ الْحَيَاةَ وَلَذَّتَهَا۔
اس کے برعکس ہمارا حال یہ ہے کہ ہم موت سے ڈرتے ہیں، زندگی اور اس کی عیش و عشرت کے بھوکے ہیں۔ مسلمان سے دنیا کیوں خوف زدہ ہے؟ آج اسرائیل کیوں خوف زدہ ہے؟ آج یہودی کیوں خوف زدہ ہے؟ آج کافر کیوں خوف زدہ ہے؟ یہ اس کا کمانڈر لکھتا ہے، مسلمان لڑتا ہے تو مرنے کے لیے لڑتا ہے، شہادت کے لیے لڑتا ہے، اور کافر لڑتا ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے لڑتا ہے۔ کافر کی یہ تمنا ہوتی ہے وہ واپس اپنے بیوی بچوں کے پاس جائے، مسلمان کی یہ تمنا ہوتی ہے آج ہی اس کو شہادت مل جائے، کیونکہ کافر جانتا ہے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے عذاب ہے، مرنے کے بعد بھی اس کے لیے جہنم ہے، مرنے کے بعد بھی اس کے لیے کوئی مقام نہیں۔ آپ کو شہید کا لفظ صرف اسلام میں ملے گا، کہیں اور آپ کو نہیں ملے گا۔ وہ مر گئے، وہ ختم ہو گئے، روئے زمین سے مٹ گئے۔ مسلمان مرنے کے بعد بھی اللہ کہتا ہے خبردار اس کو مردہ نہیں کہنا، اور خاص طور پر جو جہاد میں فوت ہو جائے، شہید ہو جائے، اس کے لیے تو واضح احکام ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں وہ زندہ ہیں۔ پھر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں خبردار انہیں مردہ تصور نہیں کرنا، وہ زندہ ہیں اور اللہ کے بارگاہ میں رزق دیے جا رہے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے جی وَنَحْنُ قَوْمٌ نَكْرَهُ الْمَوْتَ وَنُحِبُّ الْحَيَاةَ وَلَذَّتَهَا، ہماری قوم جو ہے وہ موت سے ڈرتے ہیں، زندگی اور اس کی عیش و عشرت کے بھوکے ہیں۔ فَكَيْفَ نَسْتَقِيمُ وَنَحْنُ وَهَؤُلَاءِ وَكَيْفَ صَبَرْنَا مَعَهُمْ، یعنی جب وہ دونوں فوجوں کے جذبات میں زمین و آسمان کا فرق ہے تو جیسے بزدل ایسے شیروں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم جیسے بزدل، ہاں جی، اس نے کہا ہماری جتنی بھی فوج ہے یہ ساری بزدلوں کی فوج تو نے دے دی مجھے۔ جب اس کے بادشاہ لڑا کمانڈر کو تو کمانڈر کہنے لگا بھیڈا نو چوک کے مینو دے دیتے ہی، اور گدڑ میرے کو لے آندے نہیں، سارے مینو دے دیتے نہیں۔ مسلمان شیراں طرح لڑتے نے، ساڈی اگے بھیڈاں کھلوتی ہوندیاں نے، وہ مرن واسطے لڑتے نے، یہ حرام خور جان بچاندے پھردے نے، مینو دس میں کس طرح جنگ لڑا۔ ہمارے پاس اگرچہ تعداد زیادہ ہے، ہمارے پاس اگرچہ اسلحہ زیادہ ہے، ہمارے پاس ہر شے زیادہ ہے، لیکن مقابلہ کس طرح کرے اس بندے کا جو لڑ ہی مرنے کے لیے رہا ہے؟ کیسے مقابلہ کیا جائے گا؟ حضرت یہ جو جذبہ جہاد ہے، یہ جو خوبصورت واقعہ فتوح مصر والمغرب ابو القاسم عبد الرحمن مصری نے اپنی کتاب کے اندر لکھا صفحہ نمبر 94 پر، اور یوں ہی ہر دور میں مجاہدین اسلام کے جذبات عالی شان اور کارنامے لائق تقلید رہے ہیں۔ اسی لیے تو شاعر مشرق کہتے ہیں کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، گردوں کہتے ہیں آسمان کو، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا۔ شاعر مشرق فرماتے ہیں اوے بندہ مومن، او بندہ مومن، ذرا اپنی عظمت کو دیکھ، اپنی شان کو دیکھ، اپنے مقام کو دیکھ، اپنے رتبے کو دیکھ، تو کس جماعت کا فرد ہے، کس نبی کا ماننے والا ہے، کس اسلام کا پیروکار ہے۔ او بندہ مومن ذرا دیکھ تو صحیح، تو کس آسمان کا ٹوٹا ہوا تارا ہے، بندہ خدا، اور کس کے پیچھے چل پڑا ہے۔ اس وقت غزہ کے جن مجاہدین نے مسجد اقصیٰ سے ظالم یہودیوں کی نجاست کو دور کرنے کے لیے بزرگوں کے حسین جذبات کی یاد تازہ کر دی ہے، ان کی تنظیم کا نام حماس ہے، اور حماس کی بنیاد 1987 میں ایک عظیم عالم روحانی پیشوا پیر طریقت ابو محمد حافظ احمد یاسین شہید علیہ الرحمہ نے
رکھی تھی، اور 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل کے خلاف طوفان الاقصیٰ کے آپریشن کیا۔ اس کے بعد تقریباً 1.5 سال سے اسرائیلی درندوں نے غزہ پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں، مگر مجاہدین حماس ابھی تک اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ ان کا جذبہ دیکھ کر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد نبوی یاد آ جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا لا تزال عصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب دمشق وما حولہ وعلی ابواب بیت المقدس وما حولہ ولا يضرهم خذلان من خذلهم ظاہرین علی الحق الی ان تقوم الساعہ۔ میری امت کی ایک جماعت شام کے شہر دمشق کے دور و دراز اور اس کے ارد گرد نیز بیت المقدس کے دور و دراز اور اس کے آس پاس جہاد کرتی رہے گی۔ ان کی مدد نہ کرنے والوں کے ترک تعاون سے انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ قیامت کے قریب تک حق پر قائم رہتے ہوئے دشمنوں پر غالب رہیں گے۔ یہ مسند ابی یعلا کے اندر 6417 نمبر پر اور مجمع الزوائد کے اندر 16662 نمبر پر موجود ہے۔ حضرت جی، اگر آج اسلامی ممالک کے سربراہان مل کر حماس کی حمایت کرتے ہوئے ان کو حالات حرب مہیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر جہاد کرتے ہیں، تو حضرت پوری دنیا میں مسلمانوں کی عزت اور وقار بڑھ جائے گا، ورنہ یہ قوم بلوں میں چھپے ہوئے چوہوں سے بھی بدتر ہو چکی ہے کہ 55,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ 55,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ تمہارے ایٹم بم کس لیے ہیں؟ تمہاری فوجیں کس لیے ہیں؟ تمہارے اسلحے کس لیے ہیں؟ تمہیں مملکت اسلامیہ کس لیے مقرر کیا گیا؟ پھر اپنی مملکتوں کو ہندو اسٹیٹ اور عیسائی اسٹیٹ اور خدا کی باغی اسٹیٹ مقرر کر دو اور ان کا وہ نام دے دو، اسلامی مملکت پھر نہ کہو۔ سب ہجڑے وہ جو اس وقت مسلمانوں کی آہ و بکا کو نہیں سن رہے، وہ سارے اسلامی مملکات کے جتنے بھی سربراہان، وہ سارے کے سارے ہجڑے، ان لوگوں کے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنا دینی چاہیے کہ بے شرمو، ادھر مسلمانوں کے بچے بچیاں، بڑے بوڑھے جوان، ان کو ختم کر دیا جا رہا ہے، صفحہ ہستی سے مٹا دیا جا رہا ہے، اور تمہاری عیاشی ہی نہیں ختم ہو رہی، تمہاری نوابی ختم نہیں ہو رہی۔ کس طرح اس بندے کے حلق سے لقمہ نیچے اترتا ہے جس کے گھر میں میت پڑی ہو؟ مسلمان امت واحدہ ہے، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ حضرت اگر پیر میں درد ہو تو آنکھ روتی ہے، آنکھ سے آنسو بہتے ہیں، وہ پیر کا درد آنکھ محسوس کر رہی ہے، جسم بے چین رہتا ہے، دل کو قرار نہیں ہوتا۔ او یہ کیسے سربراہان ہیں، یہ کیسے نمک حرام ہیں کہ اسلام کے نام پر کھا کر اسلام کے ہی وفادار نہیں۔ اور حماس کا ایک خوبصورت جملہ ہے وَإِنَّهُ لِجِهَادٌ نَصْرٌ أَوْ اسْتِشْهَادٌ۔ آسان لفظوں میں اس کا مفہوم یہ ہے، ہم راہ خدا کے مجاہد ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے فتح ملے گی یا جام شہادت پی کر ہم بارگاہ الہی میں سرخرو ہو جائیں۔ حضرت مسلمان زندہ رہے اور اللہ رسول کی اطاعت میں زندہ رہے، موت آئے، شہادت حاصل کرے تو تب بھی اللہ راضی ہے، زندہ رہے تب بھی راضی۔ لیکن زندگی کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمان کی بیٹی تو آہو بکا کر رہی ہو، وہ کہہ رہی ہو محمد بن قاسم کدھر گیا، وہ کہہ رہی ہو فاروق اعظم کدھر گیا، وہ کہہ رہے ہوں تمام بچے تڑپ کر بلک کر مسلمانوں کے ارباب اقتدار کی طرف نظر کر رہے ہوں، اور یہ حرام خور اپنے عیاشیوں کے اندر اپنے پیسوں کو یہودیوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر لٹا رہے ہوں۔ حضرت غیرت اس وقت صرف حکمرانوں کی ہی نہیں، عوام کی بھی مر چکی ہے۔ آپ اگر جا کر میدان جہاد میں جہاد نہیں کر سکتے، آپ جا کر جنگ نہیں لڑ سکتے، آپ ان کو اسلحہ پرووائڈ نہیں کر سکتے، آپ ان کو پیسے نہیں دے سکتے، اور یار کم از کم ان کی چیزوں کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں۔ ہمارے حرام خور انہی کی پیپسیاں پی رہے ہیں،
انہی کے مرینڈے پی رہے ہیں، انہی کے 7 اپ پی رہے ہیں، انہی کے برگر کھا رہے ہیں، انہی کے شورمے کھا رہے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، ہزاروں چیزیں اس کی آلٹرنیٹ ہیں، انہی کی مصنوعات کا کم از کم بائیکاٹ کر کے ان کی کمر تو توڑی جا سکتی ہے نا۔ ہم یہاں پر ایک بوتل پیپسی کی پیتے ہیں، ادھر اسرائیل کو اس کے بدلے میں 4 گولیاں مہیا کر دی جاتی ہیں کہ یہ لو پکڑو 4 گولیاں، مسلمانوں کو قتل کرو۔ ہم یہاں پر ایک ان کا برگر کھاتے ہیں، وہاں پر 10 گولیاں ان کو مہیا کر دی جاتی ہیں، یہ لو جی یہ پکڑو اور مسلمانوں کے ہی پیسوں سے مسلمانوں کو ہی مار دو۔ ہمارے تو ارباب اقتدار تو بے غیرت ہوئے ہیں سو ہوئے ہیں، ہماری عوام کا یا بھی مر چکا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے محلوں کے اندر پیپسیاں بک رہی ہیں، کوکے کولے بک رہے ہیں، مرنڈے بک رہے ہیں، 7 اپ بک رہی ہیں، اور ان کی ساری مصنوعات بک رہی ہیں۔ یونیلیور ہے یہودیوں کا ادارہ، 500 بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں یہودیوں کی ہیں، اور یہودی حرام خور آپ کی جیبوں سے پیسہ لے کر کے آپ کے ہی خلاف وہ جنگ کر رہا ہے۔ جتی بھی ساڈی تے بوتھی بھی ساڈی۔ کم از کم مسلمان اس کا بائیکاٹ تو کر سکتا ہے۔ ارباب اقتدار کو حیا کرنی چاہیے۔ حضرت یاد رکھیں، یہودی ایجنٹ سادہ لوگ مسلمانوں کو غلط فہمی میں ڈالتے ہیں کہ اسرائیلی ظلم قابل مذمت ہے، تو اس کی بنیاد حماس کی دہشت گردی ہے۔ حماس نے طوفان اقصی آپریشن نہ کیا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ اگر ہم مسلمان ہونے کے ناطے قرآن و سنت کی روشنی میں غور کریں تو اس اشکال کا جواب بہت آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فرض قرار دیا ہے، خصوصاً جبکہ یہودی مسجد اقصی اور دیگر علاقوں کو چھین کر گریٹر اسرائیل بنانے کا خواب دیکھ رہا ہے، بلکہ یہ عملی طور پر 1948 کے بعد اپنا ناجائز قبضہ بڑھاتے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف مسلمان حکمران یہودیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، یہ کے بعد دیگر ناجائز ظالم ریاست اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں۔ تو ان حالات میں حماس کے مجاہدین نے طوفان اقصی آپریشن کے نام سے جہاد کر کے کوئی جرم نہیں کیا، بلکہ پوری امت کا قرض اتارا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے سر سے، وہ پوری امت مسلمہ کے سر پر قرض تھا، اب ان کی پشت پناہی کرنا اور انہیں یہودیوں کے ظلم سے بچانا پوری امت کا فرض عین ہو چکا ہے۔ حضرت یاد رکھیے، ایمان اگر نہیں ہے تو کائنات کی ہر نعمت ہیچ ہے، دنیا کا ہر مرتبہ سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ نہیں۔ شیطان کے پاس بھی سب کچھ ہے۔ حضرت اس کے پاس اس ٹائم اقتدار بھی ہے، پیسہ بھی ہے، حکومت بھی ہے، اس کے پاس لوگ بھی ہیں، لیکن کل محشر والے دن سوائے رسوائی اور ذلت کے اس کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ وہ میرے سارے مسلمان بھائی بہنیں بچے جو آج اسلام کی سربلندی کی خاطر ظلماً شہید کر دیے گئے ہیں، کل قیامت والے دن سخرو ہو کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو۔ سامعین ذویل احترام، حماس کا طوفان اقصی آپریشن دہشت گردی نہیں، بلکہ یہ گھر کے مالکوں نے ڈاکوؤں کو اپنے گھر سے بھگانے کے لیے دفاعی کارروائی کی۔ بڑے تعجب کی بات ہے، اگر گھر میں ڈاکو گھس آئیں، گھر والا اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی کرے تو یہ دہشت گردی ہو گئی، یہ دہشت گردی نہیں ہوئی۔ حضرت کسی بھی ملک کے قانون کے اندر یہ موجود نہیں کہ اگر ڈاکو گھر میں گھس آئیں تو تم بزدل بن کے بیٹھے رہو، اس کو سارا کچھ لوٹ کے لے جا، نہیں۔ اگر حماس اٹھ کھڑا ہوا ہے تو اس کو دہشت گرد نہیں کہا جائے گا، دہشت گرد یہودی کو کہا جائے گا، اس نیتنیاہو حرام خور کو کہا جائے گا جس نے مسلمانوں کے خلاف جو ہے اس نے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہے۔ گھر والوں کا دفاع کرنا ظلم نہیں ہوتا، دہشت گردی نہیں ہوتی، یہ ان کے لیے دہشت گردی ہے جن حرام خوروں نے ڈاکے مارے ہیں، جن حرام خوروں نے اسلام کا جھنڈا نگوں کرنے کی کوشش کی ہے، یہ ان حرام خوروں کے لیے۔ حضرت یاد رکھیے، اس وقت امت مسلمہ جس بے حسی اور دنیا پرستی میں مبتلا ہے اور جس طرح جہاد سے غافل ہے، اس کے خطرناک انجام اور اس کے خطرناک نتائج نکلیں گے۔ جہاد کو چھوڑنے پر
سوائے ذلت و رسوائی کے کچھ ہاتھ نہیں آنے والا۔ سامعین ذوی الاحترام، یاد رکھیے، بندہ مومن مسلمان اگر جہاد چھوڑے گا اللہ کی نصرت پیچھے ہٹ جائے گی، اور جس قوم سے اللہ کی نصرت اور اس کی مدد کا ہاتھ اٹھ جائے پھر کائنات میں اس امت کو رسوا اور ذلیل ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میدان بدر سے لے کر 1965 تک جس بھی میدان میں مسلمان نے ایمان کا مظاہرہ کیا ہے، ایمان سے بتانا اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد و نصرت فرمائی یا نہیں فرمائی۔ جس جگہ پر مسلمان نے پیسے کے اوپر، مال کے اوپر اس نے تکیہ کیا ہے، اللہ کی ذات نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ مسلمان کے اوپر جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح اس کے اوپر جہاد فرض ہے۔ آج ہم اللہ اور اس کے رسول کی ذات کو ناراض تو کر دیتے ہیں، ہم جہاد کی فرضیت کو بیان نہیں کرتے، ہم جہاد کے نتائج کو بیان نہیں کرتے۔ اگر ہمارے ممبروں سے متفقہ طور پر تمام کے تمام علماء کرام یہ بیان کریں اور حکومت ان کا ساتھ دے تو میں کہتا ہوں حضرت صاحب پوری دنیا میں کسی کی جرت نہیں ہوگی مسلمانوں کا سرنگوں کر سکے۔ آج جو جہاد کی بات کرتا ہے اس کو اٹھا کے اندر پھینک دیتے ہیں، تیری جرت کس طرح ہوئی؟ تو نے جہاد کی بات کی ہے، تو اسرائیل کے خلاف بات کرتا ہے، تو فلسطینیوں کے حق میں بات کرتا ہے، تو قرآن و حدیث ہمیں سناتا ہے، چل اس کو اٹھا کے اندر پھینکو، یہ فسادی ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ آپ کا یہ عمل کیا ثابت کر رہا ہے؟ آپ کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ آپ یہود و نصارہ کا ساتھ دے رہے ہیں یا اسلام کا ساتھ دے رہے ہیں؟ رمضان المبارک کے اندر ایک بندہ جمعے والے دن لڑنے آ گیا، آپ لوگوں کی اذان جب مسجد میں ہوتی ہے تو ہمارے بچے ڈر جاتے ہیں۔ میں نے کہا ظالم کے بچے، اس مسجد کا خطبہ بھی اندر والے سپیکروں میں، اس کی جماعتیں بھی اندر والے سپیکروں میں، اس کا درس و باز بھی اندر والے سپیکروں میں، صرف ایک چیز ہم بڑے سپیکر میں کرتے ہیں وہ اذان، اس اذان سے تیرے بچے ڈر جاتے ہیں؟ وہ یہودی کی نسل ہے یا عیسائی کی اولاد ہے؟ ہمارے تو بچے پیدا ہوتے ہی پہلی آواز اس کے کانوں میں اذان کی جاتی ہے، ہمارے بچوں کے، ہم تو خود دیتے ہیں اذانیں، اور 4 مرتبہ اذانیں دیتے ہیں، 3 مرتبہ تکبیریں کہتے ہیں، ہمارے تو آتے ہی ان کے کانوں میں اذانیں دے دی جاتی ہیں کہ اللہ کے نام سے مانوس ہو جائے، ساری زندگی اسی نام کے تابع رہ کے چلنا ہے۔ مجھے حیرانگی ہو گئی جناب، محلے کے اندر اتنا بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا کہ ان کی اذانوں سے ہمارے بچے ڈر جاتے ہیں، ڈر کے اٹھ جاتے ہیں۔ وہ یہودیوں کی اولادوں، جس کے بچے اذان کی آواز سے ڈر جائیں وہ قوم جہاد کرے گی؟ وہ نسلیں جہاد کے لیے نکلیں گی؟ پھر ایسے حرام خور ہی آتے ہیں مسند اقتدار پر، اور یہی لوگ پھر ان علماء جو جہاد کے حق میں بولتے ہیں ان کو اٹھا کے اندر بند کر دیتے۔ ہمیں نتائج کا آپ فکر نہیں ہے قبلہ؟ اب بھی اگر ہم بات نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھیے حضرت صاحب، ہمارا قوموں کے تذکروں میں تذکرہ بھی کوئی نہیں ہونا کہ دنیا کے اندر یہ قوم بھی آئی تھی، پاکستانی بھی تھے، 58 اسلامی ملک، حضرت سربراہان مملکت کے اوپر آج کے دن جہاد فرض ہو چکا ہے، وہ یا تو فلسطینیوں کا ساتھ دیں یا پھر وہ اعلان کر دیں کہ ہمارا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، اسی لیے نمازی۔ حضرت میرے مالک نے 2 چیزیں ہم پر اس وقت اشد ترین ضرورت کے مطابق فرض کر دی ہیں، پہلا علم دین سیکھنا اور اسے پھیلانا، دوسرا راہ خدا میں جہاد کرنا۔ یہ 2 چیزیں آج کی تاریخ میں مسلمان پر فرض ہو چکی ہیں۔ میرے باری تعالیٰ نے فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس
یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلائل کے ساتھ بھیجا، ان کے ساتھ کتاب اور عدل کے ترازو نازل فرمائی تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہا اتارا جن میں سخت قوت ہے اور لوگوں کے لیے دیگر فوائد ہیں۔ حضرت اگر سربراہان مملکت سے جہاد ممکن نہیں ہے، وہ اپنی مصلحتوں کے تحت، وہ اپنے مفاد کے تحت نہیں کر سکتے، تو پنجابیوں کو وہ اعلان کر دیں، وہ پختونوں کو اعلان کر دیں، وہ بلوچوں کو اعلان کر دیں کہ جاؤ بھائی تم لوگ جہاد لڑتے پھرو، ہماری غیرت ہمیں گوارا نہیں ہے، ہمارے مفادات ہمیں مجبور کیے ہوئے ہیں، ہمارے ڈالر بند ہو جائیں گے، ہمارے مفادات ختم ہو جائیں گے، تم جہاد لڑو۔ اللہ کی قسم پوری دنیا کے لیے صرف پاکستان ہی کافی ہے۔ پاکستان کا پنجابی، پاکستان کا پٹھان، پاکستان کا بلوچ، پاکستان کا سندھی، الحمدللہ اتنی غیرت مند ابھی قومیں زندہ ہیں، باقی ہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کا دفاع کر سکتے ہیں۔ آپ نہیں لڑتے نہ لڑیں، صرف آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم آپ کو بتائیں گے دنیا پہ اسلام کا کس طرح جھنڈا لہرایا جاتا ہے۔ ہم حضرت جب بات آئے گی اسلام کی، پھر کوئی پنجابی نہیں، کوئی پٹھان نہیں، کوئی پختون نہیں، کوئی بلوچ نہیں، سارے مسلمان ہیں۔ ہم ایک ہو کر پوری دنیا کو بتائیں گے ہماری غیرت کیا ہے۔ آج اسلام پر، جہاد پر کوئی بات کرے اٹھا کے اندر پھینک دیتے، وڈیا مسلیا ادھر آنا ذرا، تینوں تے دسیے پہلے تیری جرت کی میں، پھر لکھوایا جاتا ہے اس سے کہ میں جہاد کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ او بابا، جس قوم نے دہشت گردی کر کر کے تیرے گھر کو اجاڑ دیا، تیری ماں بہنوں کو اس نے شہید کر دیا، سب ہستی سے مٹا دیا، اور اب تو کہتے ہیں ان کے خلاف بات بھی نہ کریں، اس سے بڑی بے غیرتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ قبلہ میرے مالک نے فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ، تاکہ اللہ ظاہر فرما دے جو اللہ کو دیکھے بغیر اللہ کے دین اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت قوت والا، بے حد غالب ہے۔ اللہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کی مدد فرماتا ہے جو اس کے راہ میں جہاد کے لیے نکلے۔ بدر سے لے کر 1965 تک ہمارے ملک کا نوجوان جانتا ہے، تاریخ میرے رب نے ہمیشہ انہی کے حق میں لکھی ہے، مقدر انہی کا بنی ہے جن کو بھروسہ اللہ کی ذات پہ تھا۔ بدر کے میدان سے لے کر 1965 تک ہمارے پاس سوائے ایمان کی قوت کے کچھ نہیں تھا۔ 65 کے بعد ہمارے پاس قوت تو آ گئی ہے، ہماری غیرت مر گئی ہے۔ آپ کے ایٹم بم کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کی اتنی ایک نمبر افواج کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کی خفیہ ایجنسیوں کا کیا فائدہ ہے؟ آپ لوگ مسلمانوں کا دفاع نہیں کر سکتے، آپ ان کے حق میں نہیں بول سکتے، پھر ہجڑوں کی طرح چوڑیاں پہن کے بیٹھ جاؤ، کام مردوں کو دو، مرد خود ہی سنبھال لیں گے۔ یہ عورتوں کا کام ہی نہیں ہے، یہ مردوں کا کام ہے، جہاد کرنا، مسلمانوں کا دفاع کرنا، وہ عرب ہو وہ عجم ہو، وہ ہندی ہو وہ سندھی ہو۔ حضرت جب بات اسلام کی آئے گی پھر قومیت کوئی معنی نہیں رکھتی، پھر اسلام معنی رکھتا ہے، پھر ایمان معنی رکھتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان سے لے کے عصر حاضر تک ہر دور میں بزرگان دین نے علم اور جہاد کے ساتھ انہوں نے جہاد رکھا ہے۔ تاریخ میں ایسے بے شمار علماء مشائخ کا تذکرہ ملتا ہے جو دین سکھاتے پڑھاتے تھے، کتابیں لکھتے تھے، پھر وقت آنے پر میدان جہاد میں بھی پیش ہوتے تھے۔ لیکن افسوس آج دونوں چیزیں ہم سے چھین لی گئی ہیں۔ آج کا بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہے، ماں کے سامنے کھڑا ہے، باپ کے آگے بکواس کرے گا، ماں کی توہین کرے گا، وہ کیسے ادب کر سکتا ہے؟ اس کو قرآن ہی نہیں پڑھایا گیا، اس کو حدیث ہی نہیں پڑھائی گئی، اس کو دین ہی نہیں پڑھایا گیا۔ اور دین کے اندر تو واضح طور پر فضائل کے ساتھ وعیدیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ یہ آپ نے ابھی شب قدر گزاری ہے، ماضی قریب کے اندر وہ شب قدر جس میں اللہ کی رحمتوں کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مغفرت ہر شخص تک پہنچتی ہے، مگر میرے آقا نے کہا ماں باپ کے گستاخ تک کوئی رحمت کا قطرہ نہیں پہنچتا، ایک قطرہ بھی اس کے لیے مغفرت اور بخشش نہیں ہے۔ جاؤ دوڑ جاؤ۔ حضرت درد وہی جو کسی کا دیکھ کر بندہ محسوس کرے، ورنہ اپنا درد تو کتے کی دم پر پاؤں رکھے تو وہ بھی ٹوں ٹوں کرے گا۔
اپنا درد تو کتا بھی محسوس کرتا ہے، مسلمان اس لیے آسانی تقویم کہا گیا ہے وہ دوسروں کا درد محسوس کرے۔ اور پھر امت مسلمہ ہو، امت واحدہ ہو حضرت، پھر یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک مسلمان تکلیف میں ہو دوسرا مسلمان سکون سے بیٹھ جائے۔ ہم عوام کی بات نہیں کرتے، عوام کے جذبے جوان ہیں، ہمارے حکمران کھسی ہو گئے، ہمارے حکمران ہجڑے ہو چکے ہیں۔ وہ کریں اعلان، وہ اعلان کیوں نہیں کرتے؟ وہ نہیں جاتے جہاد میں، دفع ہوں مریں، وہ جا کے اپنی عیاشیاں کریں، صرف عوام سے کہیں ہم تمہاری سپورٹ میں کھڑے ہیں، ہم جہاد نہیں کر سکتے، ہم خسرے ہیں، ہم زنانے ہیں، ہم عورتیں ہیں، ہم نہیں کر سکتے، تم کرو۔ حضرت آج سے 50 سال پہلے جب عیسائیوں نے اس خطے کے اندر اسلام اور مسلمانوں کو للکارا، آپ ابھی تاریخ بھولے نہیں ہوں گے میرے خیال میں، 50 سالوں کے اندر عیسائیوں کو وہ منہ کی کھانی پڑی ہے کہ 48 ممالک کی افواج مل کر بھی مسلمان کو زہر نہیں کر سکی۔ صرف کیا تھا؟ حکومت ساتھ تھی، اوپر سے اگر سے وہ نہیں کھل کے حمایت نہیں کرتے تھے، لیکن اندر سے مکمل طور پر حمایت تھی، عوام کی حمایت کی گئی، مجاہدین کی حمایت کی گئی۔ آج آپ دیکھو دنیا کی سپر پاوریں منہ کی کھا کے بیٹھی ہیں یا نہیں بیٹھی؟ حضرت یہ اسرائیل تو شہی کوئی نہیں، لیکن اگر اس کے خلاف کوئی اب اسلامی ممالک نے مل کر اقدام نہ اٹھایا تو پھر یہ یاد رکھیے پھر مسلمان اور پاکستان کا وجود باقی نہیں رہنے والا، پھر اس دنیا کے اندر سوائے کفر و ظلم کے کچھ باقی رہنے والا نہیں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ وحدہ لا شریک محتاج نہیں ہے اپنے دین کی نصرت اور مدد کے لیے بندوں کا۔ ہم نے قرآن پڑھ کے دیکھا، ارشاد باری تعالی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے بندوں کا کہ بندے ہی اس کی راہ میں جہاد کریں گے تو اس کا دین کو مدد اور نصرت ملے گی۔ اللہ ابابیل کے ذریعے بھی ہاتھی والیوں کی تیزی پھیر سکتا ہے۔ اللہ ایسی مخلوق کو بھیج دے گا جو ہماری نظروں میں حقیر ہے لیکن وہ تختہ الٹ کے رکھ دے گی۔ ہمیں افسوس اس بات کا ہے حضرت کہ اس وقت ہمارا کردار، ہم بالخصوص حکمران تو ہیں ہی ہیں، ہمارے دینی اداروں کا کردار اس وقت بڑا عجیب سا ہو چکا ہے۔ چندے تو اسلام کے نام پر کھائے ہیں، چندے تو اسلام کی سربلندی کے لیے ہیں۔ تمہارے مدارس سے نکلے ہوئے طلباء کیا کر رہے ہیں؟ صرف چندہ مانگنے کی مشین بنائی جا رہی ہے۔ وہ ادارے کدھر گئے؟ اس وقت 50 لاکھ سے زیادہ طلباء جو مدارس کے اندر بیٹھے ہیں، جو وہاں پر چندوں کے اوپر پل رہے ہیں، جو اسلام کے نام پر کھا رہے ہیں، وہ جہاد کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ وہ حکمران طبقے کو کیوں نہیں، جب ان کا مفاد آئے مدارس کے اوپر اگر کوئی انگلی اٹھے تو سارا مولوی اکٹھا ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ سارے بڑے بڑے ملا اکٹھے ہوئے یا نہیں اکٹھے ہوئے کہ خبردار ہمارے مدارس کو نہیں چھیڑنا؟ وہ حرام خورو، کھا تو اسلام کے نام پر رہے ہو، جب اسلام کو تمہاری ضرورت ہے تو ہجرے بن کے اندر بیٹھ گئے ہو۔ اٹھو، ایمان اقتدار کے اندر بولو، تمہاری جہاں تک جس کی رسائی ہے حضرت ہم یہاں پر بول سکتے ہیں، ہماری آواز یہاں سے جا سکتی ہے، ہم یہاں پر بول رہے ہیں۔ جس بندے کی جہاں پر آواز پہنچ سکتی ہے وہ اپنی آواز کو پہنچائے۔ میرے نوجوان اس قابل ہیں، ہمارے ملک کے اندر 13 سالہ بچے پوری دنیا ٹیکنالوجی کو ہلا کے رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ کیوں نہیں سائبر اٹیک کرتے ان کے اوپر؟ اور کیوں نہیں ان کے سارے اسلحہ اور ان کی ٹیکنالوجی کو تباہ و برباد کیوں نہیں کرتے؟ جس بچے کے اندر جتنی ہمت ہے لگاؤ طاقت اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا نام ان عظیم لوگوں کے اندر لکھواؤ جو کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں سرخ رو ہو کے کھڑے ہوں گے۔ حضرت جی ایک بات تو واضح طور پر ہونی چاہیے، مسلمان حکمران، مسلح افواج، دیگر صاحب قدرت مسلمانوں پر فرض ہے سفارتی ذرائع استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ طاقت کا بھی استعمال کریں اور غزہ کے مسلمانوں کو ظلم سے نجات دلائیں۔
حضرت 55,000 نفوس کو ذبح کر دینا، حضرت اس سے بڑی کوئی دہشت گردی ہو سکتی ہے؟ اور پھر وہ امن اور اپنے لیے اسلام کا ٹیگ استعمال کریں، وہ امن کی داعی بنے؟ حضرت نہیں ہو سکتا۔ آج کے ظلم و ستم نے ہٹلر کو بھلا دیا۔ آج کے ظلم و ہٹلر کہتا تھا کہ میں نے جو یہودی مارے ہیں دنیا مجھے ظالم کہہ رہی ہے، لیکن میں چند یہودی چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چل سکے میں نے ان حرام خوروں کو مارا کیوں تھا۔ آج وہی چند یہودی پوری دنیا کو نکیل ڈال کے بیٹھا ہے۔ آپ کی 500 بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں، 500 بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں آپ کی یہودیوں کی ہیں۔ آپ کے دکان، آپ کے کریانے سٹور کے اوپر بکنے والی ٹافی سے لے کر بڑی سے بڑی پروڈکٹ تک یہ یہودی مینوفیکچرڈ ہے۔ آپ کو کتوں والے صابن جو انہوں نے کتوں کے نہلانے کے لیے، یہ لائف بوائے آپ استعمال کرتے بڑے شوق سے، یہ لائف بوائے انہوں نے کتوں کو نہلانے کے لیے بنایا تھا، اور اس نے کتوں کو نہلانے والی چیزیں آپ کو نہلا کے آپ کو بیچی ہیں۔ ٹافی سے لے کر بڑی بڑی مصنوعات تک یہودی کا اس وقت اجارہ داری ہے۔ 60 سے 70% دنیا کی ٹریڈ یہودی کے ہاتھ کے اندر ہے۔ وہ یہ تمام کی تمام چیزیں وہ کس کو بیچ کے اتنا بڑا ٹائکون بنا ہے، اتنا بڑا جن بنا ہے؟ وہ مسلمانوں کو یہ ساری چیزیں بیچ کر یہ ٹائکون بنا ہے۔ ہماری تمام کی تمام عملی جہاد کے اندر قوم جب تک حضرت نہیں اترے گی، حضرت یاد رکھیں ہم کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے۔ عوام الناس جہاد کس طرح کر سکتی ہے؟ ایک عام مسلمان کس طرح جہاد کر سکتا ہے؟ آپ لوگ ان کی مصنوعات کو خریدنا چھوڑ دیں، آپ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، جتنے بھی دکاندار ہیں ان کی کوئی مصنوعات نہ رکھی جائیں۔ یہ پیپسی ساری یونیلیور کے جتنے بھی برانڈ ہیں یہ ساری یہودی کمپنی ہیں۔ عام عوام الناس اتنا تو کر سکتی ہیں نا کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ ایک پیپسی بوتل کے بدلے میں 4 گولیاں ان کو دی جا رہی ہیں کہ یہ لو پکڑو اور مسلمانوں کے بچوں کو مارو۔ حضرت 4 دن پہلے جب بم پھینکے گئے تو بچے اس طرح ہوا میں اڑ رہے تھے جس طرح پرندے اڑتے ہیں، اس طرح مسلمانوں کے بچوں کو اڑایا جا رہا ہے۔ اور یہ ہم جو ان کے بڑے شوق سے برگر بھی کھا رہے ہیں، ہم ان کی بوتلیں بھی پی رہے ہیں، مسلمانوں کے بچے تو ہواؤں میں اڑا دیے جائیں، لیکن مسلمان بوتل پینا نہ چھوڑے، مسلمان برگر کھانا نہ چھوڑے، مسلمان شوارما کھانا نہ چھوڑے۔ اللہ کی قسم جس دن سے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ یہ حرام خور اسلام کے کبھی وفادار نہیں ہوتے۔ ہمارے گھر کے اندر صابن بھی میں خود بناتا ہوں، شیمپو بھی میں خود بناتا ہوں، خوشبوئیں بھی ہم سب، جب ہمارے ملک کے اندر ہر چیز موجود ہے، ہمارا عام سے عام بندہ بھی یہ ساری چیزیں بنا سکتا ہے، اس کی الٹرنیٹ کمپنیاں موجود ہیں، آپ وہ استعمال کیوں نہیں کرتے یار؟ وہ اس قوم سے ہم اس وقت جہاد کی امید رکھیں جو قوم کھانا پینا نہیں چھوڑ سکتی اسلام کی خاطر۔ آپ کی ماں مر جائے پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کس طرح برانڈ کی چیزیں کھاتے ہیں؟ آپ کا ابا جی گھر میں مرا پڑا ہو، میں کہتا ہوں میکڈونلڈ سے کرو ذرا، او یار چھڑو پر ابا جی مرے نے تے چلو میکڈونلڈ تو بلا کے جناب اسی کریے۔ حضرت اس طرح نہیں ہو سکتا، عوام کو اکٹھا ہونا پڑے گا، عوام کو متحد ہونا پڑے گا۔ اللہ کی قسم اگر آپ لوگ یہ نہیں چھوڑ سکتے تو کل قیامت والے دن حضور کے سامنے رسوا ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کل قیامت والے دن کیا مصطفیٰ کو منہ دکھاؤ گے کہ یہ آپ وہ قوم تھے جس کے لیے حضور روتے رہے؟ یہ وہ قوم تھی جس کے لیے حضور مغفرت کی دعائیں کرتے رہے؟ غزہ کا مسلمان چیخ چلا کر کہتا رہا۔ اللہ کی قسم اس بندے کی مجھے ایک انٹرویو اس نے دیا اور اس نے کہا میرا گھر سارا شہید ہو چکا ہے لیکن میں مرد کا بچہ ہوں، میں مرنا تو پسند کروں گا، آنکھ سے آنسو نہیں بہاؤں گا۔ ہائے 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 حضرت، ایسے ایسے واقعات حضرت آ رہے ہیں کہ جانور بچوں کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ آج اس دنیا کی وہ انسانی حقوق کی تنظیمیں کدھر گئیں؟ وہ ملالی کو، وہ حرام خور عورت کو جو بکواس کرے اسلام کے اوپر، ان کو نوبل انعام دینے والے جس لڑکی کے ساتھ خود ہی ان ظالموں نے مار پیٹ کر کے خود ہی اسی کو انعام دے دیا، وہ انسانی حقوق کی تنظیمیں کدھر گئیں؟
ان کے کتے کو اگر تکلیف ہو جائے پوری دنیا کے جانوروں کی حقوق کی تنظیمیں اڑ جاتی. ہو پاکستان کے اندر ایک کتے کی دم پر پاؤں رکھ دیا گیا, وہ ساری جانور کے حقوق کی تنظیمیں اکٹھی ہو گئیں. یہاں پر ایک حرام خور نے 4 مسلمانوں کو قتل کر دیا, وہ ساری امریکہ کی ایجنسیاں اکٹھی ہو گئی اور لے آؤ ریمنڈ ڈیوس ہو گیا, وہ بڑا مظلوم آدمی ہے, وہ اس حرام خور کو لے کے چلے گئے. اور تمہارے ایک حرام خور کو تم بچانے کے لیے جس طرح اکٹھے وہ ساری تنظیمیں کدھر گئیں؟ انسانی حقوق کی تنظیمیں, وہ جانوروں کی. ہم کہتے ہیں تم انسانوں والے حقوق نہ دو, وہ کم از کم جانوروں والے حقوق تو تسلیم کرو. وہ تو ان مسلمانوں کے لیے جانوروں والے حقوق کے بھی اس ٹائم قائل نہیں ہے حضرت. اللہ جانے کے لیے تنظیمہ نے, وہ کدھر گئیں تنظیمہ, وہ کدھر گئے جناب ساری ویلفیراں؟ یہ سب حرام خور, عیاشی, فحاشی, شرابی کے, یہ شراب کے سارے دل دادا ہیں. ارباب اقتدار سے لے کر نیچے تک یہ ساری تنظیمیں صرف ڈھکوسلے کی تنظیمیں ہیں. ان کو یاد آتے ہیں تو یہودی کے حقوق یاد آ جائیں گے, عیسائی کے حقوق یاد آ جائیں گے, ہندو کے حقوق یاد آ جائیں گے, اسلام اور مسلمانوں کے حقوق ان کو یاد نہیں آئیں گے. ہمارے تو سربراہان بیچارے اتنے وہ بیچارے بے بس ہیں کہ جب ان کے ایئرپورٹوں پہ جاتے ہیں وہ ان کے کپڑے بھی اتروا کے چیک کرتے ہیں. وہ لائے تو وزیر اعظم, چل کپڑے لائے تھے, کپڑے لا. میں کہتا ہوں حضرت ابھی تو کپڑے انہوں نے اتارے ہیں, ابھی جب یہ تمہاری تمام نسل کے کپڑے اتار کے نچوائیں گے پھر آپ لوگ ان لوگوں کو سمجھ میں آئے گی. ارباب اقتدار کو غیرت کرنی چاہیے, تمام اسلامی ممالک کے سربراہان کو غیرت کرنی چاہیے. اگر ان کی غیرت مر چکی ہے, یہ مخنث ہو چکے ہیں, یہ ہجڑے ہو چکے ہیں, ہمارے پختونوں کو کہو, ہمارے بلوچوں کو کہو, ہمارے سندھیوں کو کہو, ہمارے پنجابیوں سے کہو, ہم آپ کو بتائیں گے جہاد کس بلا کا نام ہے. ہم آپ کو نکل کر کے دکھائیں گے. ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے ممبروں پر بیٹھ کر قال رسول اللہ کرنے کی طاقت دی ہے تو اللہ کم از کم ہمارے ہاتھوں سے ایک کافر تو مروائے گا, اور کم از کم اور کچھ بھی نہ ہو ہم مجاہدین کی صف میں تو کھڑے ہو جائیں گے. ہم کم از کم ان کی طرف سے آنے والی گولیاں سینوں پر کھا کر کم از کم 4 گولیاں تو روک پائیں گے. اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ہمیں اجازت دیں. اگر اب بھی یہ نہیں کرتے تو پھر یاد رکھیے حضرت, یہ جتنی بھی دنیا کی طاقتیں ہیں اس وقت پلیٹ میں پڑے ہوئے کھانے کی طرح مسلمانوں کو دیکھ رہی ہیں. یہودی ہو, عیسائی ہو, وہ سکھ ہو, وہ ہندو ہو, وہ پارسی ہو, وہ نیچری ہو, وہ دنیا کا کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو, کسی سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں. تکلیف ہے تو مسلمان سے تکلیف ہے, تکلیف ہے تو اسلامی اثاثوں سے تکلیف ہے. وہ ایران کو ختم کریں, ایران بھی اسلامی ملک ہے. وہ افغانستان کو ختم کریں, افغانستان بھی اسلامی ملک ہے. وہ اگر فلسطین کو ختم کریں, وہ بھی مسلمانوں کا جگر کا حصہ ہے. اب وہ پاکستان کو چھیڑیں, یہ بھی مسلمانوں کا حصہ ہے, یہ بھی اسلامی مملکت. حضرت ایسا نہیں ہوگا. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جب ممبر پر آپ کو موقع ملا, آپ نے قال رسول اللہ کی تبلیغیں کی, آپ نے اللہ اور اس کے رسول کا قرآن سنایا, اور جس وقت اسلام پر مشکل وقت آیا پھر وہی کائنات عالم کا سب سے مجاہد ترین ہستی, وہ سب سے عظیم ترین ہستی حضرت میدان بدر میں اسلحہ اپنے اوپر سجا کے نظر بھی آ رہا ہے. وہ ہستیاں جن ہستیوں نے حضرت اس وقت اسلام کی سربلندی کے لیے خاموشی سے اپنے کردار ادا کیے ہیں, اللہ کی قسم وہ کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کھڑے ہو. آج یہاں پر یہ عہد کر کے اٹھیں, جس بندے کی میرے جو اختیار میں وہ ہے قرآن و حدیث بتانا. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں, میں اس چیز کا ماہر ہوں. قرآن و حدیث میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے وہ میں آپ کو سنا سکتا ہوں. جس بندے کے جو حق میں ہے, جو اختیار میں ہے, اللہ کا واسطہ ہے آپ لوگوں کو پیچھے نہ ہٹنا, مسلمان کی مدد و نصرت کرو. ہماری اگر عرفہ کریم بچی 13 سال کی عمر میں اگر ان کی ٹیکنالوجی کو ہلا سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں میرے نوجوان بچہ بھی جو یہ سیکھ رہا ہے وہ بھی ان کے ایمانوں کو ہلا سکتا ہے, وہ بھی ان کے معاملات کو وہ اکھیڑ سکتا ہے, ان کے بقیے اکھیڑ سکتا ہے. اگر کسی کے حق میں کچھ بھی نہیں ہے تو آج عہد کر لو, آج کے بعد ہم ان کی مصنوعات کو نہیں استعمال کریں. ہزاروں کمپنیاں یار, آپ خود بنانا سیکھیں یار. صابن استعمال کریں, یہ شالمی میں چلے جائیں, وہاں پر بیس آپ کو مل جائے گی. جو چیز مرضی اس میں ڈالو, ڈال کے خوشبو ڈالنی ہے وہ ڈالو, جو چیز ڈالنی وہ ڈال کے استعمال کرو.
शैम्पुओं की वैसे मिल जाती, हर चीज़ हमारी लोकल सतह पर मिल रही और उनसे अच्छी मिल रही है, यहूदी कंपनियों से अच्छी मिल रही है। जो मेकअप इस्तेमाल करना है हमारा लोकल बन रहा है वो इस्तेमाल करें, पाकिस्तान को मजबूत करें। जो कम अज़ कम कुछ नहीं कर सकते वो इनकी चीज़ों का बाइकाट तो कर सकते हैं। और अगर बोतलें पीना नहीं छोड़ सकते, बर्गर खाना नहीं छोड़ सकते, और अगर शवारमे खाना नहीं छोड़ सकते, इनके मसनूआत को इस्तेमाल करना नहीं छोड़ सकते, तो फिर मेरे बाबू भूल जाना कि तुम्हारा ईमान पर ख़ात्मा होगा। फिर ये भूल जाना, जो कौम जिस कौम की तहज़ीब को अपनाती है, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम, मेरे नबी ने कहा कल क़यामत वाले दिन उन्हीं के साथ उठाई जाएगी। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे अंदर नफ़रत, नखुवत और ये चीज़ें पैदा करती हैं। हज़रत आपको हैरानगी नहीं होगी ये बात सुनकर, आज मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्यों एतराज़ किया जाता है। आज मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहज़ादे हुज़ूर सैयदी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 11वीं मनवाई जाए तो इनको क्यों दर्द होती है। अगर हम इस अहले सवाब की बात करें, क्यों लोग तड़प उठते हैं। आज आरास की बात हो, ये क्यों तड़प उठते हैं। ये इसलिए नहीं तड़पते जनाब के ये इस्लाम के खिलाफ है, इसलिए तड़पते हैं इनके पेटों में हराम जा चुका है, इनके पेट के अंदर वो हराम खोरी जा चुकी है, इनके पेटों के अंदर हराम मसनूआत घुस चुकी हैं। तो जिस पेट के अंदर हराम हो वो कैसे इश्क़ मुस्तफ़ा की बात कर सकता है, वो कैसे मुस्तफ़ा करीम के जानिसारों की बात कर सकता है, वो कैसे अल्लाह और उसके रसूल के महबूबों की बात कर सकता है। ना ना हज़रत, इस वक्त मस्जिद अक्सा को मिटाने, उसको मुनहदिम करने और उसको ख़त्म करने की हज़रत जी कोशिश की जा रही है। और ये मस्जिद अक्सा बैतुल अपना किबला अव्वल है हमारा, ये किबला अव्वल है हमारा। मेरे मुस्तफ़ा ने सबसे पहले जिस रुख की सिमत आका जी ने चेहरा अनवर करके नमाज पढ़ी है वो बैतुल मक़दिस है जनाब, जहाँ पर मेराज की रात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे नबियों की इमामत करवाई है, वो मस्जिद अक्सा है जनाब, जिसका जिक्र कुरान करता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। ये वही मस्जिद अक्सा है जो आज चीख चीख कर कह रही है, ओ मुसलमानों किधर हो, ओ मुसलमानों के जवानों किधर हो, ओ मुसलमान के हुक्मरानों किधर हो, ओ मुसलमानों की अफवाज किधर हो, ओ मुसलमान मुजाहिदीन किधर हो। आओ आज ज़रा हमारी भी सुन लो। 70,000 से ज़्यादा हज़रात अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के मज़ारात हैं वहाँ पर। आज हर नबी की रूह ईमान वाले की तरफ देख रही है। ईमान वाला कब उठेगा और कब आके इस्लाम की नुसरत करेगा। दुआ करते हैं अल्लाह ताला अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का सदका आपको मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए।